بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب کو ڈاکٹر ناہید عالمز کے فورم میڈیکل اینڈ گائنی گائیڈ پر خوش آمدید۔ آج ہم تفصیلی بات کریں گے کہ شوگر کے مریض کیا کھا سکتے ہیں، کیا نہیں، اور انہیں کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کو سننے سے پہلے میری پہلی ویڈیو جس میں نے ذیابیطس کے مریضوں کے لیے کچھ اہم ٹپس بتائی ہیں وہ ضرور سن لیجئے گا۔ لیجئے شروع کرتے ہیں۔ اصل میں شوگر کے مریضوں کو وہ غذا لینی چاہیے جس میں فائبر زیادہ مقدار میں موجود ہو، کیونکہ فائبر شوگر کے جذب ہونے کو کنٹرول کرتا ہے، اور زیادہ فائبر والی غذا سے ہم اپنا وزن بھی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ زیادہ فائبر والی غذا میں خاص طور پر پھل اور سبزیاں شامل ہیں۔ اب دیکھتے ہیں ذیابیطس میں کن چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے۔ نمبر 1، شوگر کے مریضوں کو نہ صرف میٹھے، چینی، مٹھائیوں اور ٹافیوں سے پرہیز کرنی ہوتی ہے، بلکہ انہیں ریفائنڈ اور پروسیسڈ یعنی فیکٹری میں بنی ہوئی چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ ان میں فائبر نہیں ہوتا، اس لیے وہ شوگر کو ایک دم سے بڑھا دیتے ہیں، مثلاً وائٹ بریڈ، پاستا، وائٹ رائس اور میدا وغیرہ۔ نمبر 2، جوسز میں فائبر نہیں ہوتا، بلکہ یہ بھی ایک طرح کے ریفائنڈ فارم میں ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ 4-5 پھل سے مل کر صرف 1 گلاس جوس نکلتا ہے، اس وجہ سے جوسز شوگر بڑھنے کا سبب بنتے ہیں۔ نمبر 3، ملک شیک، چاہے چینی کے بغیر ہی کیوں نہ ہو، ملک شیکس شوگر کو بڑھا دیتے ہیں، کیونکہ اس میں پھل کی شوگر فرکٹوز اور دودھ کی شوگر لیکٹوز دونوں ہی شامل ہوتی ہیں۔ نمبر 4، تلی ہوئی چیزیں، تلی ہوئی چیزوں سے ڈائریکٹ تو شوگر نہیں بڑھتی، لیکن ان سے ایک تو جسم میں چکنائی کی مقدار بڑھ جاتی ہے، اور دوسرا یہ جسم میں سوزش یعنی انفلیمیشن کا ذریعہ بنتے ہیں، کیونکہ تلی ہوئی چیزوں میں زہریلے مادے شامل ہو جاتے ہیں جو ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ تلی ہوئی چیزوں سے انسولین ریزسٹنس بھی بڑھتی ہے جو کہ شوگر کا سبب بنتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہائی ڈینسٹی لیپوپروٹین یعنی ہمارے جسم کی اچھی فیٹ کو کم کر دیتے ہیں، جو ہمارے لیے مفید ہوتی ہے۔ ٹرانس فیٹس خاص طور پر نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں، کیونکہ ان میں سے ہائیڈروجن کو گزارا جاتا ہے، مثلاً مارجرین، پینٹ بٹر اور سپریڈز وغیرہ۔ نمبر 4، بیکری کے آئٹمز، یہ بھی شوگر کے مریضوں کے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ یہ پروسیسڈ بھی ہوتے ہیں اور ان میں پریزرویٹیوز بھی استعمال کیے جاتے ہیں جو ہمارے جسم میں سوزش کا سبب بنتے ہیں۔ نمبر 5، کولڈ ڈرنکس اور شربت، یہ روٹین میں بھی استعمال نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ ان میں بہت زیادہ مقدار میں چینی استعمال ہوتی ہے، اور کاربونیٹڈ ڈرنکس شوگر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ہماری ہڈیوں کو بھی کمزور بنا دیتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری ہڈیوں سے کیلشیم کی مقدار کو کم کر دیتے ہیں۔ نمبر 6، آلو میں ہائی کاربز ہوتے ہیں، اس لیے یہ شوگر کے مریضوں کے لیے مفید نہیں ہوتے۔ نمبر 7، گڑ اور شہد بھی ہماری بلڈ شوگر کو ایک دم سے بڑھانے کا سبب بنتے ہیں۔ نمبر 8، کشمش اور ڈرائی فروٹ میں پانی کی مقدار نہ ہونے کے برابر ہونے کی وجہ سے ان میں شوگر کی مقدار بڑھ جاتی ہے، اور اس طرح ڈرائی فروٹ ہمارے جسم کی شوگر کو بڑھانے کا سبب بنتے ہیں۔ نمبر 9، انگور، کیلا، آم، تربوز بھی شوگر کو بڑھا دیتے ہیں، اس لیے شوگر کے مریضوں کو احتیاط سے استعمال کرنے چاہیے۔ نمبر 10، چائنیز کھانوں میں استعمال ہونے والی ساسز اور کیچپ اور چٹنیوں میں چونکہ چینی کا استعمال ہوتا ہے، اس لیے ان سے بھی بچنا چاہیے۔ نمبر 11، شوگر اور بلڈ پریشر کے مریضوں کو چھوٹے اور بڑے گوشت سے بھی پرہیز کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے جسم میں چربی کی مقدار کو بڑھا دیتے ہیں، اور اس طرح شوگر بلڈ پریشر کے مریضوں میں دل کے مسائل کا امکان بھی بڑھ جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ذیابیطس میں کیا استعمال کرنا چاہیے۔ نمبر 1، پھل اور سبزیوں میں چونکہ فائبر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اس لیے وہ شوگر کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ سبزیوں میں سبز پتے والی سبزیاں، گوبھی، گاجر، شملہ، ٹماٹر وغیرہ کا استعمال نہایت مفید ہے، بلکہ کریلا تو شوگر کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ نمبر 2، پھلوں میں جامن، آڑو، امرود، سیب، انار، پپیتا استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ خربوزہ، ناشپاتی اور کنو بھی احتیاط سے کم مقدار میں کھائے جا سکتے ہیں۔ بیریز یعنی اسٹرابیریز، بیر، شہتوت وغیرہ شوگر کے لیے مفید ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ یہ سوزش یعنی انفلیمیشن کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں، جو کہ عموماً شوگر کا سبب بنتی ہے۔ نمبر 3، چکی کا آٹا، براؤن بریڈ، براؤن رائس بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔
نمبر 4، اس کے علاوہ بینز یعنی کالے اور سفید چنے اور انڈے کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 5، شوگر کے مریض 1 سے 2 کھجوروں کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ کھجور میں فائبر ہوتا ہے جو کہ شوگر کو ایک دم سے بڑھنے نہیں دیتا، اس لیے اسے لو گلائسیمک انڈیکس والی غذا کہا جاتا ہے۔ نمبر 6، السی، دار چینی، زیرہ بھی نہایت مفید ہیں۔ زیرے کو رات کو 1 گلاس پانی میں بھگو کر صبح نہار منہ استعمال کیا جا سکتا ہے، اس سے وزن بھی کم ہوتا ہے۔ کلونجی کو اگر چبا کر کھایا جائے تو یہ بھی شوگر کو کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ چونکہ شوگر کے مریضوں میں انفیکشن بہت کامن ہوتے ہیں، اس لیے ان میں ادرک لہسن کا استعمال ان کو قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے، اس وجہ سے انفیکشن کو کم کرنے میں مفید ثابت ہوتا ہے۔ دوسرا، یہ جسم میں سوزش یعنی انفلیمیشن کو بھی کم کرنے میں مددگار ہوتا ہے جو کہ شوگر کا سبب بنتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ لہسن بلڈ شوگر لیول کو بھی کم کرتا ہے۔ نمبر 7، ذیابیطس میں مچھلی کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس میں موجود اومیگا 3 ایسے لوگوں کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ تمام لوگوں تک یہ اہم معلومات پہنچ جائیں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اب اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔